السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ حج بدل کرنے کا کیا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ماں یا باپ کے طرف سے حج بدل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے، حج بدل میں کن کو بھیجنا چاہیے، اور اسی طریقے سے حج بدل کے بارے میں کیا احادیث میں اس کے بارے میں ثبوت ہے یا نہیں، تذکرہ ہے یا نہیں۔ تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا، آگے ضرور شیئر کیجیے گا اور نئے لوگ ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو حدیث سب سے پہلے سن لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور یہ مسئلہ پوچھتی ہے کہ میرے والد پر یعنی میرے ابو جان پر ایسے حال میں حج فرض ہوا ہے کہ وہ سواری پر جو ہے چلنے پر قابل نہیں ہے، یعنی وہ سواری پر سوار ہونے کے قابل نہیں ہے، یا یوں سمجھیے اس کو شارٹ کٹ میں کہ وہ وہاں تک جانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو کیا میں اس کے طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ اس عورت کو اجازت دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے ابو جان کے طرف سے حج کر سکتی ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے، اور ایک اور حدیث ہے جو یہ حدیث آپ کا نسائی شریف میں ہے، اور اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مسئلہ پوچھا کہ میرے حج تو فرض ہے لیکن وہاں تک وہ جانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو کیا میں اس کے طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اگر تمہارے ابو جان پر قرض ہو تو کیا تم اس کے قرض کو نہیں دو گے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں، تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اب تم حج بھی کرو۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے طرف سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ میں کے طرف سے یا دونوں میں سے کسی ایک کے طرف سے حج کرے تو ماں باپ کا بھی حج ہو جائے گا، چاہے ماں کے طرف سے کرے یا باپ کے طرف سے کرے، اس کا بھی حج ہو جائے گا، اور حج کرنے والے کو 10 حجوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! یعنی جو حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے تو اس کو 10 حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حدیث مسند دارقطنی میں ہے، اگر آپ حضرات دیکھنا چاہتے ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جو شخص میت کی طرف سے حج بدل کرتا ہے تو میت کو 1 حج کا ثواب ملتا ہے، اور حج کرنے والے کو 7 حجوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی میت کے طرف سے بھی حج ہو جاتا ہے، اور جو حج میں گیا ہوا ہے حج بدل کے لیے تو 7 حجوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حج کی بنا پر 3 آدمی جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ! 3 آدمی جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 1 وہ شخص جس نے حج کی وصیت کی ہو، یعنی وہ مرنے سے پہلے حج کی وصیت کیا ہو تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 2 جس وارث نے وصیت نافذ کی ہو، یعنی جو ان کے اولاد ہو، وارث ہو، وہ وصیت کو نافذ کیے ہوں، مکمل کیے ہوں۔ نمبر 3 جو شخص میت کی طرف سے حج بدل کرنے والا ہو، یعنی جو میت کی طرف سے حج بدل کرنے کے لیے گیا ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اب حج بدل میں کس کو بھیجنا زیادہ بہتر ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو حج کے تمام ارکان واجبات کو جانتے ہوں، مسائل سے واقف ہو، اگر کوئی عالم دین ہو، مفتیان کرام ہو تو ان کو بھیج دے تو زیادہ بہتر ہے، یا پھر جو حج پہلے سے کر چکے ہوں ان کو بھیجے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نئے آدمی کو بھیج رہے ہیں یا کوئی اولاد جا رہا ہے تو وہ پورے مسائل کو جان لے، اور جو ہے حج کے جتنے ارکان ہیں، واجبات ہیں، اعمال ہے، ان سب کو سیکھنا ضروری ہے،
تاکہ اتنا پیسہ جو خرچ ہوتا ہے حج میں جانے کا، اور اگر حج صحیح سے نہ کرے تو پھر جو ہے افسوس ہے، اور جن کے نام سے کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر جو ہے ان کا بھی حج مکمل نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ غلطی معاف کرنے والے، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن حج کے تمام ارکان واجبات کو سیکھنا ضروری ہے۔ اب یہ اہم باتیں حدیث کی روشنی میں آگے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔